جی اب جو ہے ہم اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 27 سے 33 تک. اب اس کا ٹاپک ایک ہے، اگر ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں جو بھی ہم نے اب تک دیکھا. سب سے پہلے سورہ نازعات میں ہم نے 5 اوتھس دیکھے، اور جس کے بعد ان اوتھس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے امپورٹنٹ بات قیامت کا ذکر ہی تھا کہ جو یوم ترجف الراجفہ، اور پھر اس دن کس طرح ہوگا، اور اس دن کچھ لوگ کس نے پریشان ہوں گے، اور ان کے پھر پہلے دنیا میں وہ کس طرح قیامت کے دن کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ بنائے جائیں گے، جب ہم دوبارہ سے یعنی کہ ہڈیاں ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں کے دوبارہ بنیں گے. تو ان کے اس بات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ایک ہی چیخ ہوگی اور بس پھر وہ سب حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی صرف تو یہ پہلے 1 سے 14 تک ہم نے یہ سب دیکھا تھا، اور اسی کو قیامت کے لیے ہی، آخرت کو ہی پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کا ذکر کیا. آیت میں 15 سے 26 تک ہم نے دیکھا. تو جو ایویڈنسز ہوتی ہیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، جو ہم دیکھیں گے قرآن میں، اور کافی دفعہ توحید کے لیے کبھی اور کبھی آخرت کے لیے بھی 3 ٹائپ آف ایویڈنسز بتائی جاتی ہیں، جو دلائل دیے جاتے ہیں. ایک جو عقلی دلائل ہوتے ہیں، اور ایک نقلی. عقلی کہتے ہیں جو لاجکس کے ساتھ اور آپ کو اس طرح یعنی لاجک کے ساتھ بتایا جائے، جیسے نیچر. اب عقلی دلائل میں ایک کریشن کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہمارے یعنی کہ باہر کی جو کریشن ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب کا ذکر، اور پھر ہماری اپنی کریشن یعنی کہ انفس کے ہم انسان کی کریشن پہ اللہ تعالیٰ غور کرواتے ہیں. تو یہ عقلی دلائل ہوتے ہیں. اور پھر ایک نقلی دلائل ہوتا ہے. نقلی یعنی کہ ہسٹوریکل، جیسے جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہوتی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو پروف کر رہے ہیں قیامت کو. تو قیامت کی ہی بات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 15 سے 26 میں ہسٹوریکل ایویڈنس دی ہے. یعنی کہ دیکھو اس سے پہلے کہ چلو تمہیں ابھی آخرت تمہارے سامنے نہیں ہے، مگر جو سین چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے انسین پہ بلیو کرو، کہ جو تمہیں نہیں سامنے تمہارے آخرت، مگر جو تمہیں سامنے اس سے عقل پکڑو. تو سامنے میں جیسا رسول جو گزرے تھے، حضرت موسیٰ کی سٹوری سب لوگوں کو پتا تھی. وہ فرعون جو ہے سپر پاور تھا، اپنے زمانے کا کنگ تھا، سپر پاور کا، پورا ٹیکنالوجی کا جگہ تھی ایجپٹ. اس کے باوجود اس کا کیا حشر ہوا، اس کا کیا انجام ہوا جب اتنا حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی. تو سیم یہی میسج تو حضرت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے. آپ قریش کے بعد اب وہ نہیں مان رہے تو سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. تو یہ والی اسٹوری جو بھی بتائی، اس سے بھی پروف یہی کرنا تھا کہ یہ میسج بھی ٹھیک وہی ہے، یہ میسنجر بھی وہی بات کہہ رہا ہے. اب اگر سدھرو گے تو تمہیں فائدہ ہے، نہیں تو ویسا انجام. عبرت اس سے پکڑو اور خشیت حاصل کرو. اگر ڈرتے ہو تو تمہیں ضرور اس سے ہوگا. تو 15 سے 26 میں ہم نے حضرت موسیٰ کی سٹوری پڑھی، وہ اسی کو ہسٹوریکل ایویڈنس دیا جا رہا ہے. کس بارے میں؟ قیامت کے دن کے لیے. اب جو ہے ہم آگے سے آیت نمبر 27 سے لے کے 33 تک، پھر اگر ہم دیکھیں اس کا اینڈ ایک ہی طرح ہو رہا ہے. ان آیتوں کا ہا ہا کر کے ایک ہی طرح کا رائم کر رہی ہیں آیتیں. تو یہ ایک پیسج کی طرح ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ عقلی دلائل دے رہے ہیں لاجکس کے ساتھ. نیچر کو دیکھ کے کہ ریفلیکشن کرو کریشن پہ، تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی بات. کیا بات سمجھ آ جائے گی؟ دیکھو ان لوگوں کا مسئلہ یہی تھا نا کہ کیسے پیدا ہوں گے ہم دوبارہ، جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم؟ ہمارے ڈکے ہونے کے بعد بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کو ریزریکشن جو دوبارہ موت کے بعد اٹھنا، اس پہ ہی اعتراض تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس طرح کے دلائل دیں گے کہ انتم اشد خلقا من السماء، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان؟ یا یعنی اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہو کیا چیز. جیسے تم زیادہ سخت ہو، زیادہ مشکل ہو خلقن تخلیق میں، کریشن میں، ام السماء یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسے بنایا ہے. تو یہاں پہ انسان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، کیا تم زیادہ مشکل شدید ہو؟ کس کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ کیا اس رب نے جس طرح، یعنی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے انسان کے آسمان کے سامنے؟ کیا تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے نئے سرے سے، یا دیکھو آسمان کو ایک دفعہ بھی بنانا؟ کیا چھوٹا سا انسان دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا جس رب نے اتنا بڑا آسمان تخلیق کیا؟ اور ایک اگین دوبارہ جب سماؤ آتا ہے نا، اس سے آپ لوگ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم سے اوپر ہے وہ سب اس میں آسمان میں آتے ہیں. یعنی کہ جو ہم دنیاوی آسمان دیکھ رہے ہیں، صرف یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے اوپر ہے نا، جیسے پلانٹس ہیں، گیلیکسیز ہیں، سولر سسٹم، یعنی جو چیزیں ایک جو ہم سائنس اب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں تو بے شمار گیلیکسیز، پلانٹ، سٹارز،
یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو بنایا، بلڈ کیا، نمبر 1. نمبر 2 رفع سمکہا، اس نے بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اس کی چھت کو، آسمان کی چھت کو بلند کیا، جو سمک یعنی سیلنگ جیسے ہے نا، جو آسمان کا سب سے اوپر جو سیلنگ ہے، ہائیسٹ پوائنٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایلیویٹ کیا، بلند کیا. فسواہا، پھر اس نے درست کر دیا اسے. تو آسمان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی رفع کی، یعنی کہ جو اس کی چھت ہے، آپ دیکھیں آسمان کا اور زمین کا کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، کتنی لینتھ ہونی چاہیے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو متعین کیا کہ کس طرح. تو جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا لیا کہ تمہیں بنانے عاجز ہوگا. اور آسمان کے مقابلے میں تو زمین بھی کچھ نہیں، آسمان اتنا بڑا ہے کیونکہ اس کے اوپر سب کچھ آ گئی نا، گیلیکسیز وغیرہ سب کچھ آ گئی. تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا، اس کے جو ڈسٹینس کو کیا متعین، اور پھر اس کو درست بھی کیا، ہموار کیا، یعنی کہ فسواہا. ہم دیکھتے ہیں نا باقی ہمیں کوئی پلرس تو نہیں نظر آتے کس طرح کھڑا ہوا ہے آسمان، کوئی اس میں فلا، کوئی خلل نہیں نظر آتا، نہ وہ اس کی کہیں سے فیڈ ہے آسمان، اور نہ ہی پورا سسٹم ایسا ہے جیسے فالٹ لیس، اس میں کوئی فالٹ ہے ہی نہیں. اور یہ سارے سسٹم جو بھی سما میں ہوا نا، کہ کتنا بڑا سسٹم جو سارے ہیں، یہ پوری گیلیکسیز وغیرہ جو چل رہی ہیں، یہ سب اپنے آربٹس میں کس طرح چل رہے ہیں. تو یہ کس کی کنٹرول میں؟ جب ادھر کوئی نہیں ہے، کوئی بھی اس میں ویئر، یعنی ہم ویئر اینڈ ٹیئر بھی نہیں دیکھتے، کوئی ریپیئر بھی نہیں دیکھتے، کوئی جھول نہیں ہے. سپیڈز تک جو ہے ان سب چیزیں سپیڈ میں چل رہی ہیں، اور پھر بھی آپس میں ٹکراتی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی تو لینز ہیں اور رولز اور ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں، اور انسان کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیں سبحان اللہ کہ ان ستاروں سیاروں کی سپیڈ کو کون کنٹرول کر رہا ہے، کون سی لینز ہیں، کون سا کنٹرول ٹاور اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ لوگ ان کو سب پتہ ہے کون سی چیز کہاں جا رہی ہے. تو سبحان اللہ ایسی چیزیں کہ صرف اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہ سائنسدان خود کہتے ہیں کہ اگر ذرا برابر بھی چینج ہو جائے نا، یہ دنیا زمین کی رفتار اور زمین کے آربٹ میں تھوڑا سا بھی ہو جائے، تو انسان زمین پہ رہ نہیں سکے. تو اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ایک رب جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، کہ یہ چیز زیادہ بڑی ہے یا ہم جیسے انسان. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ سورہ یاسین میں بھی ایک آیت ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان جیسوں کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بلا انہ هو الخلاق العظیم. اس آیت میں ایسی طرح ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا ان جیسوں کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بلکہ وہ تو خلاق العظیم ہے، وہ تو بہت بڑا خلاق ہے. اس کو تو جب کوئی چیز کرنی ہوتی کن فیکون، اس کے تو کہنے سے چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کریشن کی طرف ریفلیکشن کروا رہے ہیں آیت نمبر میں. پھر 28 میں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے تاریک کیا، ڈارک کیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا ضُحَاهَا اس کی دھوپ کو. تو اگلی نشانی بتائی کہ کس طرح رات ہوئی، کس طرح ڈارکنیس آتی ہے، اور کس طرح جو ہے اس کے بعد لائٹ آتی ہے. اور اغطشا غینطاشا یہ جو لفظ ہے یہ قرآن میں کہیں اور نہیں آیا، صرف یہیں پہ آیا ہے. یہ ایسی سیاہی ہوتی ہے رات کی جس میں کچھ دیکھنا مشکل ہو، کچھ کلیئر نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسا بنایا کہ تمہیں دیکھنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے. اور پھر اسی ڈارک نائٹ سے اللہ تعالیٰ ہی برائٹسٹ لائٹ نکالتا ہے کہ تمہیں پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے، تمہیں دیکھ سکتے ہو تم سب کچھ. اگر ہم ایک چیز دیکھیں قرآن میں، آپ نے دیکھا ہے کہ رات اور دن کی بار بار بات آتی ہے. تو یہ بھی سسٹم کی اعلیٰ مثال ہے. ہم تو اس کو روٹین سمجھ کے ہم اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے نشانی بتایا ہے. کیوں نشانی بتایا ہے کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن؟ کیونکہ دیکھیں زمین جو ہے نا اس کے بعد پاس اپنی روشنی نہیں ہے. اس کی روشنی اور تاریکی کا انتظام کرنے والا رب ہے. کس طرح صرف اس کے گھومنے سے کس طرح اس کی دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، مطلب لیکن زمین کی اپنے پاس تو کوئی لائٹ نہیں ہے. انتظام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو قرآن جو ہے ہمیں غور و فکر سکھاتا ہے. یہ چیزیں تو دیکھیں ہمیشہ سے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، لیکن قرآن جو ہے یہ جب یہ ان چیزوں پر ریفلیکشن کے بارے میں کہتا ہے تو اس لیے کہ تاکہ وہ اللہ سے جوڑنے والا بناتا ہے ہمیں. اور یہی مطلوب ہے جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر سکھاتا ہے، تاکہ اس سے اللہ کو پہچانو، اللہ تک پہنچو، یہ چیزوں کو دیکھ کے اللہ تک پہنچو. کیونکہ دیکھیں اگر یہ چیزیں ایسی اتفاق سے چل رہی ہوتی تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی نا. تو اللہ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، ان سب میں نشانی ہے اولو الالباب کے لیے. تو یہ اس کے بعد پھر اور کیا نشانی بتائی آگے زمین کی. اور اچھا دیکھیں یہ نہیں کہ اللہ کی صرف یہی بڑی بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی بڑی کریشن ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہم دیکھ پاتے ہیں. اور ہم بھی، اور جو ادھر ڈیزرٹ میں رہنے والے بدوؤں کو بھی یہ چیزیں زمین آسمان نظر آتے تھے. اب ظاہر ہے گلیکسیز اور یہ سب چیزیں سائنس نے بعد میں ڈسکور کی ہیں، لیکن یہ چیزیں بد ذکر ہو رہا ہے جو سب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو ہمیں قرآن جو ہے ڈائریکٹ کرتا ہے غور و فکر کی طرف، ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور جتنا غور و فکر کریں گے نا، اتنی ہی اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے اس کی ریفلیکشن ان چیزوں پہ، اس پہ بھی اجر ہے. باقی جو ہم دنیا کے جھمیلوں میں بزی رہتے ہیں، سوچوں میں بزی رہتے ہیں، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اس طرح کے سوچنے پہ بھی اجر ہے. تو ضرور ہمیں سوچنے والا بننا چاہیے. اگلی دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد اس کے دہاہا، اس نے پھیلا دیا اسے، زمین کو کس طرح سموتھ کر دیا، سپریڈ کر دیا. دہا کا لفظ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، اختشا بھی ایک ہی دفعہ یہیں پہ ہے. تو دہاہا کا مطلب ہے کہ اس کو سموتھ کر کے بچھا دیا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح اس سرفیس کو سموتھ کر دیا زمین کے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنے کے قابل بنا دیا زمین کو. آپ کو پتہ ہے کہ جو زمین ہے کس طرح اس کے نیچے لاوا ہے، اور یہ پہلے بھی لاوے کی طرح گرم تھی جب یہ بنی تھی. اس کو کول ڈاؤن کر کے اس کو رہنے کے قابل بنا دیا. اور اس کے نیچے ابھی بھی لاوا ہے جو میگنا کہلاتا ہے، لیکن اللہ نے کیسے اس کو رہنے کے قابل بنایا. اور انسان کسی اور پلانٹ پہ نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس کے رہنے کے لیے بنائی، اس نے ہوا کا انتظام کیا، معدنیات رکھی، اسے رہنے کے قابل بنایا. اور صرف زمین ہی ایسی جگہ ہے جہاں انسان رہ سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین پھیلا دی، سموتھ کر دی کہ انسان آرام سے رہ سکتا ہے یہاں پہ. پھر اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، صرف زمین کو پھیلایا نہیں، رہنے کے قابل نہیں بنایا، بلکہ اس سے اس کا پانی بھی نکالا، زمین سے پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا. تو ادھر ہی پورا واٹر سائیکل کا سسٹم بنا دیا زمین میں، کہ کس طرح سورج سے، کس طرح جو واٹر سائیکل کا پورا سسٹم ہے کہ سورج سے پانی جو سمندر سے ایوپریٹ ہو کے جاتا ہے، اوپر بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل دور تک جا کے بارش ہوتی ہے، پھر دور دور کے علاقوں میں بارش ہوتی ہے. پھر زمین میں ہی یہ وہ رکھ دیا کہ وہ اس سے گریزنگ لینڈ بنتے ہیں، اسی سے پاسچر، اسی سے چارہ نکلتا ہے، اسی سے گھاس پھوس نکلتی ہے. تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم انسان کے سروائیول کا دنیا میں رکھ دیا، زمین کو رہنے کے قابل بنایا. اور وہاں پہ ایسے سسٹم پانی اور ہوا کے اور چارے کے، کھانے پینے کے ایسے سسٹم بنا دیے کہ یہاں پہ انسان رہنے کے قابل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا. اور کیا کیا؟ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا. یعنی کتنی بڑی بڑی چیزیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. واٹر سائیکل بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، چارہ اگانا بھی اللہ کا کام ہے. انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم نہیں ہو. اور والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا اسے. تو پہاڑوں کو بھی کس طرح گاڑا، اس کو کس چیز سے، کس طرح گاڑنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اینکر ڈاؤن ڈیپ ان گراؤنڈ، یعنی گراؤنڈ کے اندر اس کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں. تو وہ جو رب ہے، جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کا رب ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا. تو اور کیوں کیا یہ سب کچھ؟ یہ 33 میں اس کا بتا دیا وجہ، متاع لکم ولانعامکم. یہ جو سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، یہ متاع، فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. متاع کا لفظ کہہ کے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا متاع ہے. متاع کہتے ہیں تھوڑا فائدہ، یعنی کہ اور تم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے، تمہارے مویشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں دن رات کا سسٹم ہے، اور زمین سے پانی نکلا اور سارے چارہ ہے، تو مویشی بھی اٹھاتے ہیں. اور ایکچولی مویشیوں سے بھی فائدہ ہم ہی اٹھاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اصل میں یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، کیونکہ مویشی کو بھی تو دیکھیں ہم ہی استعمال کرتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، ان پہ سواری کرتے ہیں. اور انفیکٹ آج بھی ہم جن چیزوں پہ سواری کرتے ہیں جیسے گاڑیاں ہیں، ان کے لیے بھی فیول کہاں سے آتا ہے؟ آئل، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی سسٹم سے، اسی زمین سے نکلتا ہے، معدنیات جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی. تو اس ساری چیزیں کس کو سرو کر رہی ہیں؟ اصل میں ہمیں سرو کر رہی ہیں. اور لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ فائدے کا سامان ہے، تھوڑا فائدہ. یعنی متاع کہتے ہیں سم تھنگ ٹو یوز، کہ فائدہ اٹھانے کی چیز جیسے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ سب کچھ فائدہ اٹھانے، کچھ دن کا فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم آخرت پہ یقین کم ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کو صرف یوز کرنے کی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ اسی میں کھو گئے، اسی میں انڈلج ہو گئے، اسی میں رہ گئے. جبکہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے متاع لکم، تھوڑے دن کا فائدہ ہے کہ اس سے اپنی آخرت کما لو. جس اللہ تعالیٰ نے سوچے اتنے بڑے بڑے انتظام کیا انسان کے لیے، کہ کسی ایسی بے مقصد کام کے لیے کر دیا کہ متاع لکم، جو تمہیں اتنی فیسیلیٹیشن دی ہے،
انسانوں کو رب نے اتنا کچھ دیا, پورے سسٹم بنایا, تو بغیر مقصد کے بنا ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے خاطر یہاں اس لیے کیا کہ میں رہ سکوں یہاں, اور تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. شعور رکھنے والا انسان جو ہے نا, سمجھدار انسان کو جھک جانا چاہیے اس ہستی کے آگے, تاکہ ان نعمتوں کو ہمیں ایسے نہیں دیے. دیکھیں دنیا میں بھی اگر سیلری مل رہی ہو, یا اگر ہمیں چاہیے دنیا میں چلے سیلری چاہیے یا گھر گاڑی, ایسے نہیں بغیر کام کاج کے مل جاتا نا, کچھ کرنا پڑتا. تو ہمیں آخرت کے لیے بھی محنت درکار ہے. تو ان چیزوں سے ہم آخرت ہی کما سکتے ہیں, کمانی چاہیے ہمیں آخرت. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان کو ایسے ہی نہیں لیں بلکہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنے. تو یہاں سے 27 سے 33 تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے کریشن کا بتا کے ایک طریقے سے یہ بتا دی کہ کچھ دن کا فائدہ ہے تمہارے لیے, اور یہ سب کچھ بے معنی بے مقصد نہیں ہے. ایسی نہیں فیسیلیٹیشن دی گئی ہے. اس کا مطلب کہ اس کو یوز کر کے اس کا آگے کوئی حساب کتاب ہوگا, کچھ نہ کچھ اس سے کوئی جواب دہ ہوگے تم ان چیزوں کے لیے. تو یہاں سے 27 سے 33 تک ہمیں باس بادل موت کا, یعنی کہ دوبارہ جو موت کے بعد زندہ ہونا, اسی کا ثبوت دیا کہ جس رب کے لیے اس طرح جو تمہیں سامنے چیز اتنی بڑی بڑی کریشن دکھ رہی ہیں وہ بنانا اس کے لیے آسان ہے, تو پھر تم کیا چیز ہے, تمہارا بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور تم بنو گے اور تم سے حساب ہوگا. تو یہاں پہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہاں سے آگے جاتے ہیں آیت نمبر 33 تک ہم نے دیکھ لیا. اس کے لاجک والے یعنی کہ لاجیکلز اور نیچر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایویڈنسز بھی کسی چیز کو پروف کرے, قیامت کے آنے کو, دوبارہ بننے کو, حساب کتاب کو. اب جو ہے 34 سے آنورڈ اب پھر آ گیا اس کا ذکر جو اصل مین ہے, کہ آل آف سڈن ایک دم آ گیا کیا ذکر, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اور پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی. تو اب ایک دم اس کا کسی بڑی چیز کا گرینڈ ارائیول کا ذکر آ گیا, کس چیز کا بہت بڑی آفت آ جائے گی. ایسی جو طامہ ہے, یہ لفظ قرآن میں اور جگہ پہ نہیں نظر آتا. تو طامہ کہتے ہیں ایسی بڑی آفت کو, ایسی بڑی کلیمٹی کو, اوور ویلمنگ, جو بہت مشکل سے بھری ہوئی ہو, ہر طرف سے جہاں بھی جاؤ گے ہر جگہ وہ چھا جائے گی, جیسے اتنی بڑی آفت ہوگی کہ بالکل گھیر لے گی انسان کو. اور اس دن کیا ہوگا پھر, یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن یاد کرے گا انسان ما سعی, جو بھی اس نے کوشش کی ہوگی. تو اب یہاں پہ ہے اصل بات کہ اس دن ہوگا کیا, کہ اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ اس نے کیا ایفرٹس کی تھی. سورہ نبا میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, کہ اس دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ جو بھی اس کے نفسوں نے آگے بھیجا. اسی طرح آگے بھی جو صورتیں ہیں سورہ فجر میں بھی پڑھیں گے, ہم سورہ انفطار میں بھی پڑھیں گے کہ اس دن یوم یتذکر الانسان, بلکہ سورہ فجر میں ہے کہ یوم یتذکر الانسان انا لہ ذکریٰ, کہ اس دن یاد آ جائے گا انسان کو, مگر انا لہ ذکریٰ, اس کا فائدہ بھی کیا ہوگا, اس کو کیا فائدہ دے گا وہ یاد کرنا. تو بالکل یہی بات ہے کہ اس دن انسان کو سب چیز یاد آ جائے گی. کیا چیز یاد آ جائے گی, ایک تو اس کو جو یتذکر لفظ ہے نا, اس کو ہر چیز تھورولی, ہر چیز یعنی کمپلیٹ کلیکشن اس کے سامنے یاد ہو جائے گا. اتنی بڑی مصیبت آئے گی کہ سب سمجھ آ جائے گا, سب یاد آ جائے گا, اپنا سارا حساب کتاب اس کا کچا چٹا اس کے سامنے آ جائے گا. اور اس وقت کسی کو لیکچر دیکھ کے نہیں, یعنی کوئی سمجھا نہیں رہا ہوگا, لیکچر نہیں دے رہا ہوگا کہ دیکھو حساب کرو, جیسے آج تو ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے رہتے ہیں جی محاسبہ کریں, اور لیکن ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ سن سن کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم قیامت کا ذکر بھی سبق کی طرح بس نارمل باتیں ہمیں لگتی ہیں نا, کہ ہاں حساب کرنا چاہیے وہ. لیکن اس دن جو بار بار ہے نا, کہ اس دن جب وہ آفت آئے گی تو انسان کو سب یاد آ جائے گا, انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی, کسی کو ڈرانے کی ضرورت, سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی, بلکہ خود ہی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ یہ دین ہی کافی ہوگا, اس کا آنا ہی کافی ہوگا. اور آج دیکھیں ہمارے ہاتھ سے کام نہیں کرتے نا, آج ہمیں نہیں یاد آتا کچھ بھی, ہم کہتے ہیں کیا کیا, ایسا بھی کچھ نہیں کیا. لیکن اس دن کچھ بھولے گا نہیں, سب سے بھلکڑ بھی جو ہوں گے نا, ان کے سامنے بھی اپنی فلم چل جائے گی, ہماری اپنی مووی ہماری زندگی کی. ما سعی, جو بھی اس نے کوشش کی, کیا بھاگ دوڑ کی, کیا چیز کی آفرز کی, کیا کس سے کیا معاملہ کیا, کس کو کیا جواب دیے, اور کیا ہم نے کیا, اور اس کے پیچھے جو ہمارے موٹیوز تھے نا وہ بھی سامنے آئیں گے. یعنی جو کوششیں ہیں, بھاگ دوڑ, ایفرٹس, وہ بھی, اور ود ہمارے موٹیوز کہ ہماری نیتیں کیا تھی اس وقت, ہم نے کس طرح اپنے کہاں کوششیں کی, ہماری ساری کوششیں ہمارے گھر کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, ٹائم کہاں لگایا, جوانی کہ کیا ہوا, کس طرح کمایا, کہاں خرچ کیا, کیا دیکھا, کیا سنا, کیا کیا. تو یہ سب کچھ
انسان کو خود ہی یاد آ جائے گا. یعنی یہ ساری اس کے سامنے اپنی مووی کہ کہاں کتنا میس اپ کیا, کہاں پہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, سب کیا, اس کے سامنے اپنی فلم چل پڑے گی کہ اور اس دن جو آج ہم بھولے رہتے نا, اس دن سب یاد آ جائے گا, اور بغیر کسی کا ریمائنڈ کرائے ہوئے اپنا جو سارا کیا دھرا ہے نا وہ ایک مووی کی طرح چل پڑے گا سامنے. تو جس طرح سورہ فجر میں ہے نا کہ وہ انا ذکر, تو اس کا کیا فائدہ بھی کیا ہوگا یاد آنے کا. تو دیکھیں اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا سب چیزیں یاد آنے کا. آج فائدہ ہے اس چیز کو یاد کرنے کا. آج جو ہے وقت ہے ہمارے پاس آج, لیکن ہم اوروں کے حساب کتاب لوگوں کی چیزیں ہمیں یاد آتی رہتی ہیں. آج ہم اپنے تو بھولے ہی رہتے ہیں, دوسروں کے کچھے چھٹے یاد آتے رہتے ہیں, جبکہ اصل چیز یہ کہ آج اگر ہمیں یاد کریں نا تو فائدہ ہے. جیسے آج ہم حساب کتاب کرتے ہیں نا اپنے کاموں کا کہ کتنا رہ گیا, کتنا کر لیا, ہم اپنے بینک بیلنسز کا بھی حساب کرتے ہیں, اچھا اتنا ہے اتنا نہیں, تو وہ بھی محاسبہ آج کل کرتے ہیں یہ دنیا میں. تو آج ہمارے پاس مگر آخرت کے لحاظ سے محاسبہ کرنے کا وقت نہیں, بڑے بزی ہیں, لیکن آج ہی اس کی توفیق ہو جائے اللہ کرے ہمیں, کیونکہ دیکھیں اس دن جو ہے نا باقی حساب کتاب ختم ہو جائیں گے, نہ ہمیں گھر کے مسئلے, نہ بزنس, کوئی چیز, دکان کا بیلنس نہیں, اولاد بھی اپنی نہیں رہے گی, صرف اعمال کی فکر ہوگی. تو ہے یہ کہ اس دن جو یاد کرے گا انسان, آج یاد کریں کیا کیا, کیونکہ آج موقع ہے اس کو یاد کر کے اس کی توبہ کر کے معافی کروانے کا اور اصلاح کر لینے کا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرے کہ ہمیں آج اپنے ایفرٹس کا خیال آئے. اب پھر اس دن ایک چیز یہ ہوئی کہ اس انسان کو یاد آئے گا, جو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اس کو اپنا سب کچھ یاد کرے گا انسان, جو اس نے کوشش کی, خود بخود مووی سامنے آ جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ, اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے. تو ہر دیکھنے والے کے لیے, ہر ایک کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. یعنی جہنم آج بھی ہے مگر اس دن جو ہے ظاہر کر دی جائے گی. اور برزت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پل کر کے سامنے رکھ دینا نا, براڈ یعنی آگے لے کے سامنے رکھ دینا, تو اس دن جہنم آئی جائے گی. تو آج تو جہنم چھپی ہوئی ہے نا, اس لیے کہ آج آزمائش ٹیسٹ چل رہا ہے, لیکن وہ عدت تیار تو کی جا چکی ہے لیکن چھپی ہوئی ہے. لیکن اس دن سب سامنے آ جائے گی. اور آج دیکھیں ہم جہنم کی باتیں کرتے ہیں نا تو ڈراوے کی باتیں لگتی ہیں, اور لگتا ہے یہ مولوی تو جی ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ڈراؤ نہیں ہے بہر وقت جہنم. تو اس دن جب سامنے آئے گی تو کہہ تھوڑی سکیں گے کہ اس کو ہٹا دو سامنے سے. اس دن ہر آنکھ دیکھے گی جہنم کو, کافر ہو کہ مسلمان ہو. پل صراط کیونکہ جہنم کے اوپر نصب ہوگا, اسی کے اوپر سے گزرنا ہوگا. تو اور برزت الجحیم لمن یری, تو ہر ایک اس کو دیکھے گا. اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں. اور آج ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار, مگر کوئی اس میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ یقین کی کمی ہے ہمارے اندر. جو اس دن کی جو تڑپ ہوگی, جو یقین آ جائے گا جب دیکھ کے انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. اگر آج ہمارے اندر یقین آ جائے نا اور ہم اس طرح مانگ لیں, تو یقین اس طرح ہم اللہ سے پناہ مانگے تو شاید ہم جہنم سے بچ جائیں. تو اللہ کرے ہم اس جہنم سے بچنے والے بنے. اب اس میں دو کوالٹیز بتا دی گئی آگے 37 اور 38 میں, کہ اگر جو لوگ جہنم میں جانے والے کون ہوں گے, جن کا ماوا, جن کا ٹھکانہ یہ جہنم ہوگا, وہ کون سے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. آیت نمبر 37 میں ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ, تو رہا وہ جس نے سرکشی کی, نمبر 1 سرکشی کی, نمبر 2 وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور اس نے ترجیح دی زندگی کو دنیا کی, تو اس کا بے شک جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ اس کا ہوگا. تو دو چیزیں بتائیں, طغا سرکشی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا, یہ چیز اس پہ ذکر کیا. تو ضرور اس کو ہم مار کر لیں, سوچیں بار بار کہ یہ جہنم میں جانے والوں کی یہ چیز ہوگی. طغا کا ذکر ہم سورہ نبا میں بھی پڑھ چکے کہ اس میں بھی تھا للطاغین مآبا, جہنم مرصادہ جو تھا للطاغین مآبا, کہ جو طغا کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا. پھر ہم نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی طغا کا ذکر سنا تھا کہ فرعون انہ طغا, کہ وہ دیکھو سرکش ہو گیا. اور اب ہم یہاں پہ پڑھ رہے تو جس نے سرکشی کی اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, تو اس کا جہنم اس کا مأوا ہوگا. تو طغا کسے کہتے ہیں؟ طغا کہتے ہیں بندگی کی جگہ سے بڑھ جانا. سرکشی اسی کو کہتے ہیں نا, ایک تو اپنی مانتے جانا, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ماننے کو کہا وہ نہ ماننا, اور لمٹ کراس کرنا, جو کہا ہے اس کو نہیں کرنا, جو نہیں کہا وہ کر لینا, تو لمٹ کراس کرنا اس کو سرکشی کہتے ہیں. اور فرعون کی طغا جو تھی, قریش کی طغا تھی, وہ تو بادشاہت اور حکومت اپنا جو عہدہ بچانے کے لیے نا, اسٹیٹس کو بچانے کے لیے تھی, جو قریش کی بھی تھی. لیکن ہماری طغا کیا ہے, کہ ہم اپنے آپ پہ دیکھیں گے نا کہ ہماری طغا کیا ہے. ہماری طغا جو ہے
ہم کیوں سرکشی کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, ہم کیوں لمٹ کراس کرتے ہیں, اپنے آپ پہ گناہ کرتے ہیں. ہماری طغہ یہی کہ ہم خود پہ گناہوں سے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. تو یہ ہماری بھی سرکشی ہے. اور کیوں کرتے ہیں ہم سب؟ اپنی دنیا بچانے کے لیے, پلیجرز کے لیے. تو یہ ہے کہ طغہ, تو جس نے سرکشی کی, دنیا میں اپنی مرضی جیتا رہا, جو بس اس کو اللہ کی بات نہ ماننے کے لیے وہ اپنی مانتا رہا. اور دوسری بات, آثر الحیات دنیا, اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. دیکھیں, دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن بات یہ کہ پرائیورٹی, ترجیح کس کو دی جائے, یہ امتحان ہے. جو ہمارے اپنے آپ پہ اگر ہم رکھ کے دیکھیں, ہمارے پاس علم ہے, مال ہے, قوت ہے, سکلز ہیں, جوانی ہے, تو ہم اپنے دیکھیں کہ ہماری دوڑ کس طرف ہے, یا ہم اس میں کس کو ترجیح دیتے ہیں, کس کو پرائیورٹی دیتے ہیں. بات پرائیورٹی کی ہے. ہم سب کہتے ہیں نا منہ سے کہ جی آخرت جنت چاہیے, ہاں جی جنت ملنی چاہیے, لیکن ہمارے کیا عمل, جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے, اس میں ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں آخرت کو ترجیح دے دیں, لیکن اصل چیز ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف جو ہے ہماری, اس میں ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. کیونکہ ترجیح تو وہی ہوتی ہے نا جس کے لیے انسان دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے, سارے ایفرٹس لگاتا ہے, ٹائم لگاتا ہے. وہی انسان کی اسکل جو بھی ترجیح ہوتی ہے, کوئی ڈاکٹر بننے والا اس کی ترجیح وہ ہے, اس کے ایفرٹس شو کر رہے ہوتے ہیں. کسی گھر میں شادی ہوتی ہے, اس کے ایفرٹس شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ترجیح اس کی, تو وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم کہتے تو یہی ہے کہ کیا کریں جی, یہاں رہنا ہے تو کرنا ہوگا, لیکن دیکھیں دنیا میں تو رہنا نہیں ہے. تو دنیا میں ہمیں رہنا ہے لیکن ترجیح نہیں دینی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح روڈ پہ گاڑی چلانا ہے, ٹھیک ہے, ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور تو اس میں فوکس ہمیں کہاں رکھنا ہوتا ہے؟ روڈ پہ. خوبصورت مناظر سینز آتے ہیں, اس کو دیکھیں گے بھی, لیکن کیا سرسری طور پہ فوکس کا پھر سامنے. زیادہ دیکھیں, اگر بہت خوبصورتی نظر آ رہی ہے ادھر, زیادہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا. تو اسی طرح ہماری بھی جو روڈ ہے, جو ہم جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں, راستے میں بہت ٹیمپٹیشنز ہیں, خواہشات ہیں, سب نظر آئیں گی, لیکن ہمیں بار بار فوکس منزل کی طرف کرنا پڑے گا, بار بار منزل کی طرف کرنا پڑے گا. اگر یہیں گم ہو گئے اور انہی چیزوں میں لگ گئے تو پھر منزل کھو جائے گا, پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے اصل بات یہ کہ فوکس کو ہمیں آخرت کو رکھنا ہے. اور ہم آج اپنے آپ کو بس دیکھیں گے, اس کے بعد دیکھ لیں گے, کہا کہ پھر ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا, دعویٰ کرے گا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی کو کس مقصد کے لیے لگا رکھا ہے. میرا مال, میری طاقت, میری ایفرٹس کہاں لگ رہی ہے, میرا ذہن کس چیز کے لیے کام کرتا ہے, کیا سوچے, کس چیزوں میں میں بزی ہوں. تو اس پہ ضرور دیکھیں کہ ہماری ترجیح کیا ہے, کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ضرور انجوائے ضرور کرنا ہے, مگر ترجیح آخرت کو ہی دینی ہے. تو خود کو پہلے ہی ہم وہ کرنے سے پہلے کہ ہمارے ڈیڈز اللہ تعالیٰ کے سامنے تولے جائیں, خود کو خود ہم تولے اپنے اس کو. پھر آگے چلتا ہے آیت نمبر 40 سے, جو اگلا ذکر ہے آیت نمبر 40 سے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اب جن کا جنت ٹھکانا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, اور اس نے روک لیا نفس کو خواہشات سے, تو اس کے لیے جنت ٹھکانا. تو اس میں بھی دو چیزیں, جیسے اس میں تھی نمبر 1, رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اور پھر اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. تو یہ چیز جو ہے نا, آپ نے دیکھا سورہ رحمان میں بھی جو جنتوں کا ذکر ہے اتنا, اس میں ایک ہی کوالٹی بتائیے جنت میں جانے والوں کی, کیا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. کیوں کھڑا ہونے سے ڈرا؟ کھڑا ہونے کا مطلب جواب دہی سے ڈرا, یعنی کہتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب کیا دوں گا. اس میں یہ خوف نہیں, اس میں صرف وہ والا خوف نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, بلکہ اللہ کو جواب کیا دوں گی. یعنی اس میں یہ چیز کا خوف ہے کہ صرف رب سے نہیں ڈرنا کہ رب یہ سزا دے گا, بلکہ اس سے کہ اس کے اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونے سے جواب دہی سے ڈرا, کہ اس وقت سے اس جگہ پہ جو جواب دینا ہوگا تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کروں گا, کس طرح جواب دوں گا. یہ والا اگر خوف دل میں ہو, اور پھر اس کا ایکشن کیا ہوگا خود بخود, وہ پھر اپنے نفس کو روکے گا خواہشات سے, تو اس کے لیے جنت مأوا ہے. تو یعنی ہر وقت اس چیز کا کہ جب اللہ سوال کرے گا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, کس طرح فیس کروں گی, کیا ایکسکیوز دوں گی اللہ تعالیٰ کو. اور پھر یہ خوف جو ہے وہ گناہ سے باز رکھتا ہے.
اور جنت میں جانے کی پہلی شرط ہی خوف ہے. آپ دیکھیں اس میں بھی ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، تو یہ خوف جو ہے ہم تو کہتے تھے ڈرانے والی بات نہیں کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اور کیونکہ ہم ڈر والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ورنہ پھر مزے کی زندگی کیسے ہوگی. حقیقت میں جو کافر کو اس دن سمجھ آئے گی نا، یاد آئیں گے حساب کتاب، وہ مومن کو دنیا میں سمجھ آ جاتے ہیں، اس کو دنیا میں خبر لگ جاتی ہے پریشانی. تو اور خوف کے لیے ضروری کیا ہے؟ چلیں یہ بات تو ہے کہ جواب دہی کا خوف ہو، مگر یہ پیدا کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے علم اور ہدایت. تو اسی لیے ایسی مجلسوں میں ہمیں ضرور جانا چاہیے جہاں ایسی باتیں سنیں، قرآن درس ذکر کی مجلسیں یا پڑھیں کہ دل میں خوف پیدا ہو. تو خوف پیدا ہونے کے لیے ایسی جگہ جانا، وہی بات ہے مجلسوں میں جانا، آج کل تو آن لائن ہی سب کچھ اویلیبل ہے، تو ان چیزوں کو ضرور ہم لوگ سنیں، کیونکہ قرآن بھی یہ خوف ڈیولپ کرتا ہے. اور کرنے کا کام کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خود کو اللہ کے سامنے محسوس کرنا. ایک تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں ادھر کیا جواب دے سکوں گی. زیادہ تر جب میری مووی بن رہی ہے اور اس کے بعد مجھ سے جب پوچھا جائے گا تو میں کیسے اللہ کو جواب دوں گی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ سے جو یعنی کہ جواب دہی کے ڈر کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کہ کیا فائدہ ہے. نمبر 1 تو کیا ہوگا کہ جو ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں نا، جب انسان بلندی پہ آتا ہے تو ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کے بھی سٹیپس ہوتے ہیں. جب یہ چیز ڈیولپ ہونے لگے گی نا کہ ہم اللہ سے مجھ سے پوچھے کہ کیا جواب دوں گی، تو پہلے تو گناہوں سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کیا جواب دوں گی، پھر خود انسان کیئرفل ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ گناہ کم ہونے لگتا ہے. پھر نمبر یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، ہو بھی جائیں گے. نمبر 2 پہ کیا ہوگا، غلطی ہوگی، گناہ بھی ہوگا، لیکن جیسے ٹیمپٹیشن میں کچھ جذبات میں کوئی بات نکل گئی، کوئی عمل ہو گیا، تو پھر انسان کو پھر ریگریٹ ہونا شروع ہوگا کہ کیوں کر دیا. پھر انسان معافی کرے گا، استغفار کرے گا اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا. پھر یہ سٹیج آتی ہے. نمبر 3 پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے توبہ کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اللہ کا فرما بردار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اللہ کے فرما بردار بن جائیں. تو آہستہ آہستہ اسٹیپس ہوتے ہیں. یہ اصل بات یہ کہ شروع تو کریں. اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے خواہشات کو سے روکا، اپنے نفس کو ہوا سے روکا. ہوا ہوتی ہے یہ ایسی ڈیزائرز جو اندر سے جو سمجھیں ایسی ڈیزائرز کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. جو کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر نفس امارہ ہے نا، وہ ہمیں برائیوں کی طرف بلاتا ہے اور برائیوں کی طرف بلاتا ہے، فتنے، چیلنجز، یہ سب کچھ. تو جتنا اپنے آپ کو روکیں گے اتنا زیادہ پھر یعنی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو اپنے آپ کا نفس کو کنٹرول میں رکھے اس وقت یہ تو ہمیں تو چاہیے نا جنت، تو پھر ہمیں بھی اس کو روکنے کی پوری کوشش اپنے آپ کو کرنی چاہیے. یہ جو نہن نفسہ عن الہوا ہے نا، یہ جو ہے عملوں میں سب سے افضل ہے. یعنی دوسروں سے لڑنا جیسا جہاد ہوتا ہے وہ آسان ہے، سب سے بڑا جہاد ہے خود سے لڑنا، یعنی نفس کا مقابلہ کرنا. یہ بہترین جہاد ہے. اور کیا ہوتا ہے اس کو نہن نفسہ عن الہوا، کہ انسان خود کو اس سے روکے جس سے اللہ نے روک دیا. جو اللہ کا حکم ہے دل نہیں کرتا وہ کرنا، یعنی 2 چیزیں آ جاتی نا کہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے خود کو روکنا، نفس کو روکنا. اور جو اللہ کا حکم ہے اور نفس کہہ رہا منع کر رہا اسے دل نہیں کرتا لیکن وہ اس چیز کو کرنا. تو وہ جو انسان اس چیز کو کرتا رہے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہے گا، تو اس کے لیے پھر جنت ہے. کیونکہ جو نفس ہے نا، خواہش نفس، وہ تو انسان کو ہوا جو ہے وہ اس کو گراتی ہے، حاویہ تک لے جاتی ہے. اور یہ جو ہر وقت نفس کی بندگی کرنا، نفس کی بات مانتے رہنا اور نفس کو بڑا کر دیتا ہے. ہر وقت انٹرٹینمنٹ اور بس وہ خواہشات، جو اسپیشلی وہ خواہشات جو دنیا اور آخرت میں مصیبت بنتی ہیں، جیسے انٹرٹینمنٹ، ہر وقت دیکھنا سننا ایسی چیزیں، حرام تعلقات، اسی طرح ایسی فرینڈشپس، حرام حلال پورن، یہ سب چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو جو ہے جہنم تک لے کے جا سکتی ہیں. اسی طرح ہم سب کو خود دیکھنا ہے کہ ہم نفس کی بندگی کتنا، کیونکہ ہر ایک کا پرسنل ہوتا ہے کہ کتنا اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ کیا ہمارے مسئلے ہیں. کیونکہ وہ بھی جو ہوتی ہے کہ دوسرے سے خود کو بہتر سمجھنا، غصے آنا، یہ سب سے بھی خود کو روکنا ہے کہ کس طرح ہم نفس کو روکیں. اب ہم بھی کسی طرح ہوتا ہے نا کہ اس وقت رک جائیں، جیسا غصہ آ رہا ہے انسان بٹر ہو جاتا ہے، کیسی چیزیں باتیں سنا دیتا ہے، تو اس وقت رک جانا. تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، کس وقت زبان کو کنٹرول کرنا، رویے کو، کیونکہ بس سمجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا اور میرا نفس کیا چاہ رہا ہے. تو اس وقت یہ سوچنے کی بات ہے نہن نفس عن الہوا، یعنی کہ میری خواہش کیا کری مگر اللہ کا حکم اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے کسی سے. تو یہ سب چیزیں
کرنا، اسی طرح نیند کے وقت بہت زیادہ سوتے چلے جانا، کھاتے چلے جانا بھوک کے وقت، تو یہ سب چیزیں ہمیں جب اس کو خواہشات نفس کو روکتے رہیں گے تو پھر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہمیں جنت میں جانا آسان ہو. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں جانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کو روکنے والا بنائے، اسپیشلی ان چیزوں سے، یہاں سے ان خواہشات کو منع کیا گیا نا جو اللہ کے حکم سے بس دیکھ لیا کریں. اگر اللہ کا حکم سے وہ ہے تو اٹس اوکے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر نہیں. اسی طرح ایسی چیزیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ وہ الاؤڈ ہے مگر اس کے باوجود ان میں ہی غرق ہو جانا، وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اور آگے سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جنت میں جانے والوں کا جو اس کا ٹھکانہ جن کا جنت ہوگا، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، آمین. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 42 سے، یسألونک عن الساعہ، یہ اگلا حصہ آ گیا. ہم نے 33 جو ہم نے ابھی یہ حصے کیے 34 سے 41 تک ڈے آف ججمنٹ کی بات آ گئی، طامۃ الکبریٰ، پھر انسان کو سب یاد آ جائے گا، پھر اچھے جنت والوں کا، جہنم والوں کا ماوا، جہنم کس کا ماوا بنے گی، جنت کس کا ماوا بنے گی، یہ بتا دیا. اب آخری 45 سے یعنی 42 سے اب آخر تک اس کا ذکر ہے کہ وہ جو قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے. آپ کو یاد ہے اس میں بھی جب ہم نے شروع کیا تھا سورہ نبا، اس میں بھی شروع میں تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس میں کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی قیامت کے بارے میں ہی ان کے سوال کا ذکر آ گیا. قیامت کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایان مرساہا، کب ہے اس کا ٹھہرنا، یعنی کب آئے گی. سب وہ پوچھتے تھے کہ کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں فیم انت من ذکرہا، کس فکر میں ہیں آپ اس کے ذکر سے، الی ربی کا منتہا، طرف آپ کے رب کی انتہا ہے اس کی. یعنی بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا، اس کا صرف علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. اور یہ سارا جو ہے کہ اللہ کی طرف منتہا ہے اس کی، یعنی کہ اللہ ہی کے پاس ہے یہ علم، کسی اینجل کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو جب کوئی کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہو تو اس کے ذکر سے بھی کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فیما انت من ذکرہ، کس فکر میں آپ اس کے ذکر سے، یعنی کہ تو اس کی ذکر سے کیا فائدہ. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو تو آنا ہی ہے. بات یہ کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے، یعنی آپ نے کیا کیا تیاری کی، وہ امپورٹنٹ ہے. قیامت تو آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو وارنر ہیں، ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہو اس سے. یعنی جو خشیت رکھتا ہو، ڈرتا ہو اس سے، آپ کا کام صرف وارن کرنا ہے. تو منذر کس کو کہتے ہیں، جو خود بھی ڈرتا ہو اور دوسرے کو وارن کرے. تبھی تو وہ جہنم سے بچنے کی خود بھی فکر کرے گا، نیکیوں میں دوڑ لگائے گا نا. تو کہا کہ آپ تو منذر ہیں، اور خبردار کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ ہمارا کام بھی ہے خبردار کرنا، لوگوں کو انذار کرنا، لوگوں کو وارن کرنا. اور لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا، جو اس سے ڈرتا ہو. یعنی ہمیں تو سب کو خبردار کرنا ہے، لیکن یہ سب کو فائدہ نہیں دیتی چیزیں، اس کو ہی فائدہ دیں گے واقعات، سٹوریز، قرآن کی سٹوریز، یا کوئی جو دنیا کے میں بھی جو واقعات ہوتے ہیں. کس کو، جس کے اندر خشیت ہوگی، جو دل میں اللہ کا خوف رکھے گا، پھر بات اثر کرتی ہے. جسے کوئی فکر و خوف نہیں، اسے فائدہ نہیں دیتی. جیسے اگزامپل، اگر چھوٹا بچہ ہو، اس کو ہم کچھ سمجھا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم کتنا کہہ دیکھو یوں ہوگا یوں ہوگا، پھر تم گر جاؤ گے، چوٹ لگے گی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو ڈرتا ہی نہیں ہے. لیکن ہاں بڑا بچہ جس کو خبر ہو کہ واقعی اس کے یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ ڈرتا ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ جس کے کوئی فکر خوف نہیں، اسے فائدہ نہیں دیتی. لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا بات. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بات اس کے دل تک پہنچتی ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فائدہ وہ اٹھائیں گے، لیکن آپ کا کام تو ہے آپ پہنچا دیں. اور ہمارا کام بھی یہ ہے کہ انہم، گویا کہ وہ اس دن ہوگا کیا، گویا کہ وہ یوم یرونہا، جس دن وہ دیکھیں گے اسے، یعنی قیامت جب آ جائے گی اور جب اس کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃً اور ضحاہا، مگر پچھلا پہر یا پہلا پہر اس کا. یعنی قیامت دیکھنے کے بعد ان کو کیسا لگے گا. جو یہ دنیا کے 60 70 80 سال کی زندگی کی حقیقت ہے نا، ایسا لگے گا تھوڑا سی تو وقت تھا، کچھ ہی دن تو ٹھہرے تھے. تو پھر پچھتاوا یہ ہوگا نا کہ اس کے لیے رب کو ناراض کیا، اتنے سے وقت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے نقصان کر لیا. تو انہیں ایسا لگے گا صرف فن کے لیے ہم نے یہ کیا. اور وہی ایک اور جگہ سورہ مومنون میں بھی آتا نا کہ جب وہ پوچھا جائے گا کتنی دیر رہے زمین میں، کتنے سال، تو وہ جواب دیں گے دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ، یعنی بس اتنا ہی رہے. تو ہاں
تھوڑی دیر ٹھہرے تم، کاش کہ تم انہیں اس وقت جانا ہوتا، تم سمجھ جاتے. تو یہی بات ہے کہ اس وقت تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ بھائی تھوڑا سا ہی رہتا ہے، تو کاش آج لگے کہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت کم زندگی ہے، اور اسی سے ہمیں مگر آخرت کمانا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے فائدہ اٹھانے والا بنائے. سورہ نازعات یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی. اس میں جو بھی اس طرح کہ کمی کوتاہی غلطی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہمیں ہمارے لیے ہمارے نفس کو روکنا آسان ہو، ہمیں کنٹرول ہو اس پہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.